خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں آپ کی ملاقات میری ملاقات ہوتی ہے ایک فلاحی ادارے سے، ان کے نمائندوں سے، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خلق خدا کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ کے بندوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے لیے، اس کے پیچھے کیا کاوشیں ہیں، کیا کوششیں ہیں، کب سے کر رہے ہیں، اور دوسرا میں آپ ہم سب مل کر ایسے اداروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ادارے، ان کے نمائندے، ان کے ریپریزنٹیوز، ان کے عہدیداران، ان کے ورکرز، ان کے والنٹیئرز دن رات یہ کام کر رہے ہیں نیکی کا، اور ہر لمحے کر رہے ہیں۔ اس لیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک نیکی۔ چالے میرے آقا سنبھالے میرے آقا دیوالے میرے آقا چھپالے آقا میرے۔ ایک نیکی میں آج ہم ملاقات کر رہے ہیں پنک پاکستان سے، اور محترمہ ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، لیکن یہ کام کیسے کرتے ہیں یہ معلوم کرنے سے پہلے، اور ان کا نظام کیسے چلتا ہے، یہ سب کچھ معلوم کریں گے، سوالات بھی کچھ کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی ایک ڈاکیومنٹری، کیونکہ بیسیکلی یہ ویمن یعنی خواتین کے ہیلتھ کے جو ایشو ہیں، صحت کے جو مسائل ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں، خواتین سے متعلق مسائل کو دیکھتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا پیکج۔ پنک پاکستان ٹرسٹ بریسٹ کینسر کے خاتمے، علاج اور آگاہی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ خواتین کی صحت، ان کی فلاح اور معاشی طور پر انہیں مضبوط بنا کر پنک پاکستان نے غربت اور افلاس میں سسکتے کئی خاندانوں کو جینے کی امید دی ہے۔ آپ بھی کسی کی امید بن سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اور آن لائن عطیات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pinkpakistan.org.pk۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی بڑا کام کر رہی ہیں آپ، اسپیشلی جیسے میرا شعبہ جو ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خواتین کے مسائل کے لیے خواتین عالمہ کا ہونا بہتر ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے پرابلمس ہوں قانونی تو خواتین وکیل ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن ہیلتھ ایشوز پہ آپ کام کر رہی ہیں، اسپیسیفکلی بریسٹ کینسر پر، اس کے لیے تو بالکل خواتین کا ہی ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے تو آپ کو خراج تحسین ہے کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں، خاتون ہو کر ہمارے ہاں بڑا مشکل ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ بتائیں کہ ایک کانسیپٹ کس کا تھا کہ اس طرح کی ایک ٹرسٹ یا آرگنائزیشن بنائی جائے جو ان موضوعات کو ایڈریس کرے؟ میں کام کرتی ہوں ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایز اے ریڈیولوجسٹ، جہاں پر آپ کو بھی اچھے سے کہ آپ ایک ایسے پروفیشن میں آپ روزانہ کتنے لوگوں سے ملتے ہوں گے، جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان ہسپتالوں میں لوگ کس طرح سے دھکے کھاتے ہیں اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ آپ ایک ایسے پروسیس سے گزر رہی ہیں، ایک عورت، میں ویمن امیجنگ میں کام کر رہی ہوتی ہوں جہاں پہ صرف خواتین کا ہی آنا ہوتا ہے موسٹلی، اور ان کے بہت مختلف سے سچویشن صورت حال میں وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ روز و شب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں تو پھر ایک احساس، ایک بہت شدت سے احساس مجھے کافی عرصے تک ہوتا تھا کہ یہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے، ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی، لوگوں کے بہت سارے لائک مائنڈڈ لوگوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک اچھی خاصی آبادی ہے جو بریسٹ کینسر جیسا مرض جو ہے وہ کافی زیادہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرض میں تو ہے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو ہماری خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بڑا افسوسناک عمل تھا ہمارے لیے۔ تو یہ کانسیپٹ اسی لیے وہاں سے آیا کہ اس کو کس طرح سے، جبکہ ایک ایسا مرض جس کا علاج موجود ہے اور اس سے ہماری خواتین جو ہیں وہ نہیں بیچاری جو ہے وہ لڑ پاتی ہیں اور اپنی زندگی ہار دیتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکے۔ تو میں جب یہ ڈسکس کرتی تھی گھر آ کے، تو میرے ہسبینڈ کا بہت ایک میں کہوں گی کہ سپورٹ اس میں میری بیک بون کے طور پہ ہے وہ، بالکل، بیکاز آپ نے جیسے کہا کہ ایک عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کام کرنا، تو اوبیسلی مجھے بھی سپورٹ چاہیے اپنے فیملی کی، جس میں میرا کانسیپٹ ضرور تھا، لیکن اس کانسیپٹ کو پروان چڑھانے میں، اس کو فزیکل بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کب سے یہ پنک پاکستان کا چوتھا سال ہے ماشاءاللہ جو ہم جو ہے اس کو کام کر رہے ہیں۔ کووڈ سے پہلے ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور ہمارا بہت
ایک چھوٹا ڈاکٹرز کا ایک گروپ تھا، پھر اس میں آہستہ آہستہ آپ جب جیسے آپ نے کہا نیکی کا کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں. بالکل. اور اچھا آپ کے خیال سے کتنی شرح ہے دنیا میں اس کینسر سے متعلق خواتین؟ دنیا میں جو ہے وہ آخری جو 2022 کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ 7.5 بلین خواتین جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہیں، جس میں اب گلوبلی آپ بات کر رہی ہوں میں آپ سے، اور 7.5 ملین. ہاں، اور جو ملین، اور جو ایشیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم پاکستان ہے اور ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہے اس کے اندر اس کی شرح اموات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر یہ آ گیا ہے کہ یہ ینگ خواتین کے اندر بریسٹ کینسر آنا شروع ہو گیا، جبکہ یہ ہمیشہ سے ایک اولڈ ایج بیماری سمجھی جاتی تھی. اور اس کے اندر اب جو ہے وہ اس کی کیا وجہ لگتی ہے ایج آپ کو؟ انسیڈنس کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ اس میں بہت ساری وجہ میں کہوں گی کیا اس میں موجود ہے، اس پہ ہم وجہ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری پاپولیشن ویسٹرن پاپولیشن سے الگ ہے. ہم وہ وجوہات اپنی پاپولیشن کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بالکل ایک غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہماری غذا، اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ لائف سٹائل بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لائف سٹائل سے مراد میری صرف کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ورزش، چلنا پھرنا، آپ کا جو رہن سہن ہے، اگر لائف سٹائل، بالکل ایوری تھنگ از ویری ویری امپورٹنٹ، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر ایک نیکی کے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور برکت رمضان نشریات آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست نیوز 1 سے افطار کے بابرکت لمحات میں. اور ایک نیکی میں آج ہم بات کر رہے ہیں پنک پاکستان ٹرسٹ اور ان کی روح رواں ان کی میر کارواں ڈاکٹر زبیدہ قاضی ہمارے ساتھ ہیں، جو خواتین کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس پر کام کر رہی ہیں. 4تھا سال ہے اس آرگنائزیشن کو، اور کانسیپٹ یہی تھا کہ خواتین کا کام کرنے والی یا خواتین کے ہیلتھ پر کام کرنے والی خواتین والنٹیئرس کی ضرورت ہے، اور اس جذبے کے تحت انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور بالخصوص چھاتی کے کینسر پر زیادہ کام ہو رہا ہے. اچھا میری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی تو پاکستان میں یہ شرح آپ یہ بتا رہی ہیں کہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کم عمر بچیوں میں بھی ہو رہی ہے. عمر بچیوں میں زیادہ آ رہی ہے. اس کی وجہ نہیں پتہ چلی کیا ہے؟ جس کی وجہ پہ کام کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے اپنے یہاں کی پاپولیشن پہ اتنا کوئی ورک ہوا نہیں کہ ہمارے یہاں کیا وجوہات ہیں بیسیکلی. کیونکہ اوور آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر خاندان میں ہے تو ماں کو ہے تو بیٹی کو ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. لیٹ میرج ہے، دیر سے پہلا بچے کا دیر سے پیدا ہونا، یہ سب اس کی وجوہات یہ ساری اس کی وجوہات ہیں. ہارمونل ٹریٹمنٹس بہت لمبے عرصے کے لیے جو لوگ لے لیتے ہیں. دیر سو مینی ریزنز جو اس کی وجوہات میں آتی ہیں، لیکن ینگ ایج میں آنا ایک بڑی مطلب الارمنگ سچویشن ہے، اور اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس پر کام کیا جائے. آپ دیکھیں خواتین ایک معاشرے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. ایک گھر کو چلانا ہے، خاندان کو بنانا، اور ایک اگلی جنریشن کو پروان چڑھانا. تو ان عورتوں کی اگر اپنی صحت اتنی ڈیواسٹنگ اسٹیٹ پہ ہوگی تو وہ اگلی نسل آپ سوچ سکتے ہیں وہ کس طرح کی ہوگی. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سیکٹر پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کہ ان کو نہ صرف ان کی اس طرح کی بیماری جو کہ ایک تو بہت زیادہ کینسر جیسی بیماری بڑی بیماری ہوتی ہے، بٹ جو چھوٹے موٹے النیسز ہیں جس سے وہ مینٹل ٹراما میں چلی جاتی ہیں، ان کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح پروڈکٹیو نہیں رہ پاتی. تو اس کے اوپر بھی ہمارا کام جو ہے وہ ہم بہت زیادہ کریں کہ ان کی سائیکولوجیکل تھراپیز کس طرح کی جائیں کہ وہ اپنی جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہتر طور پر جو ہے اس سے وہ کام کر سکیں. یہ بتائیے کہ ہر بیماری کی طرح آپ کے پاس جو مریض آتی ہیں خواتین زیادہ تر دیہی علاقوں سے آتی ہیں جیسے ہر بیماری میں ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر آپ میں تو شہر میں کے اسپتال میں کام کر رہی ہوں نا، تو یہاں پر بے شک انٹیریئر سے دیہی علاقوں سے لوگ ضرور آتے ہیں، لیکن وہ اور بھی بہت زیادہ برے حالات میں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اور سفرنگ سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو میرے اپنے کراچی کے شہر سے جو خواتین آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھے اسٹیٹ میں نہیں ہوتی ہیں. ان کے حالات بھی اتنے ہی برے ہوتے ہیں جو اگر میں کہوں گی کہ دیہی علاقوں سے آنے والی خواتین کے ہیں. بیکاز
بات گھوم پھر کے وہیں پر آ جاتی ہے کہ وہ ان کی اپنی صحت ان کی پرائیورٹی پہ ہے ہی نہیں, ان کی لسٹ میں کہیں پر ہے ہی نہیں, وہ آتی سب سے نیچے ہے ان کی اپنی صحت. جب سارے معاملات جو ہیں وہ گھر ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, باقی سارے معاملات جو ہیں وہ جب نمٹا لیتی ہیں تو پھر کہیں اگر محسوس کرتی ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف کی شدت بڑھ گئی ہے جو اب برداشت نہیں ہو رہی ہے, تب جا کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانے کا مرحلہ آتا ہے. اچھا, باقی بیماریاں کون سی آپ کو نظر آتی ہیں خواتین میں اس کے علاوہ؟ دیکھیں بریسٹ کینسر کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے ہم اوویرین کینسر کو یا یوٹرائن کینسر آپ کہیں گے, جو اس کا بھی اس کی شرح بھی اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ خواتین بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. دوسرے جو مسائل ہیں ان کے اندر آپ کے اندر جو ہارمونل ڈسبیلنسز ہیں, پالیسسٹک سنڈرومز ہیں, اب ان کے تو یہ اسپیشلسٹ بھی آسانی سے نہیں سارے مل جاتے ہیں. ڈاکٹرز ہمارے یہاں, یہ نہیں کہوں گی میں کہ ان خواتین کو جو آپ کے پاس آتی ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. اب دیکھیں, اگر وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کیوں اویئرنیس پہ کام کرنا ضروری ہے, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چلیں لوگوں کو پتہ ہو کہ مرض کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, کس کے پاس جانا ہے. دوسری اویئرنیس پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اسپیشلی جو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے یو کے کی بات کریں یا جو ویلفیئر اسٹیٹس ہوتے ہیں, وہاں پر پریونشن کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے. پریونشن یعنی کہ بیماری ہونے سے پہلے والا اسٹیٹ, کہ آپ اس اسٹیج پہ ہی نہ پہنچیں جہاں بیمار پڑیں. احتیاط پہ جب ہی پہ کام ہوگا, پہ کام کرنا ضروری ہے. تو اویئرنیس میں ہم یہ تمام چیزیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح بیماریوں سے بچیں, تاکہ آپ یہ جو بڑے بڑے ہسپتال جو ہیں وہ جن میں ہر وقت ہجوم لگا رہتا ہے لوگوں کا, اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکیں. آپ اس کو کٹ ڈاؤن کریں تاکہ لوگ پہلی اپنی صحت کا خیال رکھیں, نہ اس طرف اس اسٹیج پہ پہنچے کہ وہاں دھکے کھانے پڑیں, ڈاکٹروں کے کا آپ کو ایکسیس کا مسئلہ ہو. اور پھر وہ جو خرچے اتنے زیادہ ہمارے یہاں پہلے آپ دیکھیں حالات کس طرح سے ہو رہے ہیں. ابھی آٹا اگر باٹا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے بریک لیا, اگر وہ آٹا سستا ہو تو اس طرح سے وہ مسائل کا شکار ہی نہ ہو. اچھا بتائیں, آپ کا نظام جو ہے پنک پاکستان ٹرسٹ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کوئی خاتون آتی ہے, کیا کرتے ہیں اس کو, کہاں سے کون سے اسٹیج سے گزر کے, اور پھر جب علاج پہ آتا ہے, فرض کریں اس کے علاج پہ 10 لاکھ روپے خرچ ہے, صحیح, تو کس طرح سے پورا مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلا ہمارا پہلا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو اویئرنیس سے ہم کام کریں, ٹھیک ہے, اس میں ہم دو طرح سے کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم فزیکلی بھی جاتے ہیں لوگوں کے پاس, دوسرا ہمارا ایک آن لائن سسٹم موجود ہے جو کہ ایک موبائل ایپ کے تھرو چل رہا ہوتا ہے. ایک پوری موبائل ایپ ہم نے جو بنائی ہے جو کہ بریسٹ کینسر کو لے کے ایکسکلوسیولی, صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر کیا ہوتا ہے, اس میں یہ کہ اپنا شخصی معائنہ ایک عورت کو کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, پھر اگر کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو وہیں پر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن, ریڈیولوجسٹ سے کنسلٹیشن, تھراپسٹ سے کنسلٹیشن فری آف کاسٹ موجود ہے. ہمارا ایک آن لائن نمبر موجود ہے اس میں, جس کے اوپر لوگ اپنی کوائریز چھوڑتے ہیں اور اس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں, جس کے تھرو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, اپنے مسائل بتاتے ہیں. یا جب میں فزیکل سیشن لینے جاتی ہوں تو وہاں پہ مجھے کافی سارے لوگ ملتے ہیں, جو میرے باقی جو سرکل میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے تھرو جب بھی لوگ ہمارے پاس اپروچ کرتے ہیں. پھر ہمیں سیگریگیٹ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ان کو کیٹر کس طرح سے کرنا ہے. اوبویسلی اگر لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس امانت ہے, اس کو آپ نے بہتر طور پر استعمال کرنا ہے. تو دو طریقے ہی ہیں, یا تو لوگ ہمیں پیسے دے دیں, ہمارے پاس جو موجود ہے ہم اس کے تھرو لوگوں کا علاج کرائیں. پھر میرے اپنے جو ڈاکٹر کا پینل کا جو پورا ایک موجود ہے نیٹ ورک, وہ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں. کچھ فری علاج کرتے ہیں, کچھ کم پیسوں میں علاج کرتے ہیں. پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ پیشنٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, یعنی ہمیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, ہم علاج کے لیے پیشنٹ کو جس جگہ بھی بھیجیں گے آپ ڈائریکٹ اس ہسپتال میں اس ڈاکٹر کو جو اخراجات ہیں وہ آپ دے دیں, تاکہ آپ کا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نہ رہے. بیکاز این جی اوز کو لے کر کے لوگوں کے اندر بہت میں نے دیکھا نیگیٹیوٹی جو ہے موجود ہے, تو وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ پیشنٹ کو کیٹر کر سکتے ہیں. آپ کے خیال سے کتنے اخراجات اگر آپ کو مل جائیں, اس کی اماؤنٹ مل جائے, تو پورا سال اس وقت جو آپ کے پاس مریضوں کا انفلو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مریضوں کا انفلکس تو آپ انکاؤنٹیبل ہے, کیونکہ اتنے بیچارے جو ہیں وہ برے حالات میں موجود ہیں کہ پریشان ہیں, کہ ہمارے لیے بھی ریفرنس ڈھونڈنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. کہ آپ نے اگر ایک ڈاکٹر کے ساتھ کمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ 10 پیشنٹ کو کیٹر فار ایگزامپل کر سکتی ہیں, تو آپ کے پاس لیکن پیچھے سے بیک اپ برڈن کافی زیادہ ہے. ایک بریسٹ کینسر کا اگر میں مکمل آپ کو ایک ٹریٹمنٹ پیکج بتاؤں جس کے اندر سرجری بھی ہوتی ہے, کیمو تھراپی ہوتی ہے, ریڈیو تھراپی بھی ہوتی ہے, تو وہ 25 سے 30 لاکھ تک منیمم کی بات کر رہی ہوں, میکسیمم زیادہ بھی ہو سکتا ہے, منیمم پہنچ جاتا ہے. تو اگر آپ ایئرلی دیکھیں گے
کہ میں فار ایگزامپل 50 سے 60 مریض جو کیٹر کرنا چاہ رہی ہوں اگر تو اگر آپ 25 اس کو کر لیں تو وہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس کو کوئی ایک آرگنائزیشن آپ کہیں تو وہ کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ مل کر کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ملٹیپل اسٹیپس پہ کو لے کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت کوئی آپ سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے یا آپ نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہو یا حکومت کا ان کے ساتھ میرا رابطہ اس سلسلے میں ہے کہ میں ڈائریکٹ ان سے کوئی یہ نہیں مانگی ہوئی کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے مجھے پیشنٹ کیٹر کرنے ہیں. ہم نے جو میں نے آپ سے پریونٹیو میڈیسن کی بات کی تو ہمارے شہر میں کوئی بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیلتھ کیئر یونٹس ہوتے ہیں جو حکومت کے ہوتے ہیں, مرکزی بالکل آپ مرکز صحت, اس میں سے 60% سے زیادہ جو ہے وہ فعال نہیں ہے, فنکشننگ نہیں ہے. مطلب وہ پیپر پہ موجود ہیں, وہ بلڈنگ موجود ہے, کسی اور پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہے, لیکن تو ان میں سے ہم نے 4 بہت جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ان سے ہم نے یونٹس مانگے کہ ہمیں صرف آپ وہ یونٹس دے دیں تاکہ ہم ان کو ری اسٹرینتھن کر کے ان کو فنکشننگ کر سکیں. وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ پوری آبادی جو اس کے سراؤنڈنگ میں موجود ہے وہ اس کے لیے ایک ایسا یونٹ موجود ہوگا جہاں پہ بیسک سہولیات موجود ہوں گی اور اس کو آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی ڈائگنوسٹک اور اسکریننگ فیسلٹی میں جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, والنٹیئرس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو؟ بہت ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ والنٹیئرز ہمارا جو ابھی جو آپ نے چلایا تھا آپ نے دیکھا اس پہ ایک ویب سائٹ ہے ہماری, تو ویب سائٹ کے تھرو والنٹیئرز ہمارے جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں, میری موبائل ایپ کے تھرو رجسٹر ہوتے ہیں, مجھ سے پرسنل جو ہے وہ لوگ آتے ہیں. اس میں جو ہے ہم نے جو ابھی کیا ہوا ہے آرگنائزیشن ہے یونیورسٹیز کے ساتھ لنکیج کیا ہوا ہے, تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ والنٹیئر کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ کافی ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا, تو وہاں سے ہمیں کافی جو ہے وہ والنٹیئرز مل جاتے ہیں. اسپیشلی ہم ان کو پھر جو بہت زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ انوالوڈ ہیں اور جو میڈیکل سے ریلیونٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم ٹرین بھی کر رہے ہیں, جو کہ پھر ہمارے ساتھ اوبیسلی ہمارے ساتھ جاتے ہیں, سیشنز لیتے ہیں اور وہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. کیا فیوچر آپ دیکھتی ہیں پنک پاکستان ٹرسٹ کو کہاں لے جانا ہے؟ کوئی پروجیکٹ ایسا ہے؟ جی بالکل, جیسے آپ نے بھی کہا کہ 4-5 یونٹس اگر ہمیں مرکز صحت کے مل جائیں تو ان کو ہم بیس کیمپ بنانا شروع کریں اس ایریا کا, اس طرح سے. اور کیا مستقبل میں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل, یہ بالکل فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا کہ یونٹس کو جو ہے وہ ہم ایک پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بنا دیں اور پرائمری سے ہم سیکنڈری کی طرف آئیں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارا جو فیوچرسٹک جو لانگ ٹرم گول ہے وہ ایک ہولسٹک بریسٹ کینسر ہاسپٹل ہے جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں, جہاں پر ہم بہتر طور پہ مریضوں کا پوری طریقے سے, یعنی کہ آپ کو ادھر ادھر مریض کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک آپ کے پاس موجود ہوگا اسپتال جہاں پہ بھرپور علاج ہو سکے بریسٹ کینسر کا. اچھا, عام طور پہ جو کینسر ہے وہ کتنا خطرناک ہے, اور جن کینسر کی جو سچویشنز آپ نے بتائیں یا کیٹیگریز آپ نے بتائیں 3-4 مین, اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں, کینسر باڈی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے, اور وہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا باقی کینسرز کی میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے. خطرناک کینسر اس وقت تک ہوتا ہے جب تک نہیں ہوتا ہے, جب تک کہ وہ آپ کی جسم کے اس حصے میں موجود ہے, لوکلائز ہے, باقی جگہوں پر پھیلا نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے کینسرز ہیں جو کہ قابل علاج ہیں, جیسے کہ بریسٹ کینسر ہے اور بلڈ کینسرز ہیں, جو کہ جب تک اسپریڈ نہیں ہوئے ہوئے تو آپ اس کو علاج کر سکتے ہیں, لیکن جب اس کے ذرات جسم کے دوسرے حصے میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کسی بھی ڈاکٹر کے لیے یہ مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کا علاج کر سکے. کیا بات ہے. 2 اپیلیں آپ سے کروں گا جو ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو فرمائی اس کی روشنی میں. ایک اپیل تو یقیناً وہی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ, صدقات, ڈونیشنز صاف پیسوں میں سے یا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان خواتین کے لیے مخصوص کریں یا مختص کریں جو خواتین کہیں اور علاج کے لیے نہیں جا سکتی, بات نہیں کر سکتی, اویئرنیس نہیں ہے, اور اگر علاج بھی ہو گیا, اویئرنیس بھی ہو گیا, علاج اسٹارٹ بھی ہو گیا تو علاج کی پیمنٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں. تو پنک پاکستان ٹرسٹ یہ پلیٹ فارم ہے, ان کو آپ زکوٰۃ دیں, ان کی آپ ڈونیشن سے مدد کریں. یہ ساری خواتین چاہتی ہیں میری آپ کی گلی کوچوں میں رہنے والی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دینا چاہتی ہیں, پھر ان کو اس طرح کی بیماریاں جس کا وہ ذکر عام طور پہ نہیں کر پاتی وہ ذکر بھی کر سکیں اور کانفیڈینشلی بات بھی کر سکیں اور ان کا علاج بھی ہو سکے. تو یہ میری طرف سے اور ہمارے نیوز ون کی طرف سے آپ کو اپیل ہے. دوسری اپیل یہ ہے کہ جو بہنیں چاہتی ہیں, جو خواتین چاہتی ہیں کہ اس کام میں ڈاکٹر زبیدہ قاضی کا ساتھ دیں, پنک پاکستان ٹرسٹ کا ساتھ دیں, وہ ان کی ایپ پہ جائیں, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں.
آپ پہلے خود ٹرین ہوں گی, آپ خود اویئرنیس اپنے اندر کریٹ کریں گی, پھر آپ لوگوں میں جو ہے یا باقی خواتین میں جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کر سکیں گی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ایک نیکی کے سیگمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.